اور یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ سے مفتی شہریار صاحب شبیر برکاتی کفیل انبر کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پورنیہ کے جلسے کی، جس میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دیکھیے ہم سنیوں کے جلسے میں آج ہو کیا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ویڈیو میں کمنٹس کرنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہاں پر غلط ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے کفیل انبر غلط ہے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ شبیر برکاتی غلط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر صحیح کون ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے؟ بریلی شریف سے بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ آپ حضرات مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب جو اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک بار یہ آڈیو کلپ ضرور سن لیں تاکہ آپ پر حق واضح ہو جائے اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اسے جاننا بہت ضروری ہے، ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو عرض یہ تھی حضرت کہ یہ مفتی صاحب نے جو ممبر شریف پہ جو ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہیں پر، اور وہ بھی مومن ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس طرح سے حضرت بات کر رہا، تو پوچھنا چاہ رہا تھا، فرمائے حضرت۔ یہ ایسا نا سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو کچھ خبر ملی ہے، مجھے بھی کچھ احباب نے اور بھی کلپ وغیرہ بھی بھیجی ہے، جی اور کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا تعلیم میں، جی میں نے بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا۔ جی تو اس میں اصل معاملہ کیا ہوا ہے، کچھ مجھے تھوڑا سا بتائیں کیا معاملہ ہوا وہاں، تو میں اس کے بعد کچھ جواب دوں۔ معاملہ حضرت وہ مطلب وہ شبیر بھائی جو ان کا اپنا انداز ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ مطلب ڈیلے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں تو ایک سمجھ لیجئے کہ لوگ ان جھومتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی کہ اس میں لوگ ناچتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھومتے ہیں لوگ، تو وہ مطلب وہ بشکل مطلب وہ ایسے سمجھ لیجیے تھوڑا سا جھومتے ہیں تو کودتے ہیں، تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے، پیسہ لوٹاتے ہیں، تو وہی سب ہو رہا ہوگا۔ تو حالانکہ وہ اس میں تو ویڈیو میں تو حضرت نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں تو وہی ہے، ماں شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ سب جو ہے اصلاح کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، بس وہی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ جو ہے میں جاننا چاہ رہا تھا حضرت، ہاں بس یہی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح و ستائش اور آپ کی جو نعت خوانی ہے، جی یہ کار ثواب ہے اور عبادت کا کام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی جی یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کو پسند بھی فرمایا ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو خود ایک حدیث پاک جس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور اس کا جملہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یؤید ان جبریل یؤید حسان ابن ثابت، کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ حسان کی تائید جو ہے وہ جبریل کرتے رہیں گے۔ اور ایک جگہ ہے ان اللہ تعالیٰ یؤید حسان ابن ثابت بروح القدسی، کہ اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی تائید فرماتا ہے، ما نافحان رسول اللہ او فاخرہ، جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ناز بھری باتیں عرض کرتے ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فعل ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے۔
वो उनको मालूम भी नहीं है। जी हम जिस काम से जुड़े हुए हैं ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके ज़रूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी है। बेशक मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक़ उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी बेशक बेशक जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर को मिंबर रसूल माना तब तक उसका पासो लिहाज रखते रहे, बेशक लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया जी तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए। जी जी बेशक और कुछ ऐसे नातखा हैं इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल है जी कि जिनकी नातखानी के बाद अवाम के अंदर एक हुड़दंग मचती है हाँ जी और अजीब किस्म से वो हमारी कौम नौजवान कौम जो है वो उछल कूद करने लगती है जो बिल्कुल आदाब नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी जी और ये तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारी कौम पहले क्या करती थी, पहले तवाइफ पर पैसा लुटाती थी और उनके और नाच गाने पर रक़्स सुरूद करती थी। जी अब उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उसकी रूह को पता नहीं जान लिया है, पकड़ लिया है जी कि वो पहले भी नाचती थी, रक़्स करती थी। जी हम कहते हैं झूमना, झूमने का ये तर्ज नहीं होता है जी कि आप हाथों में रुमाल लेकर के उछल कूद करें, जी लफ्ज़ अली अली बोल करके उधर पैसा लुटाया जा रहा है और इधर जो है जिस्म को थिरकाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आदाब नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी समझ गए? जी ये तर्ज जो भी इख्तियार करता है या फिर जो मैं तो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, डिब्बी के ज़रिए जो लोग पढ़ते हैं जी उसमें ऐसी आवाज़ पैदा कर देते हैं, गूंज पैदा कर देते हैं जिससे म्यूज़िक की आवाज़ पैदा होती है। जी तो एक तो ये नाजायज़ व हराम है। जी भाई सरकार अलैहिस्सलाम की मदो सताइश हुजूर की तारीफ़ है वो दुनियावी लहवो लैब से बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए। बेशक बेशक नातखानी आप संजीदगी से करिए, बेशक नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जी जो पढ़ने का सलीका होता है। जी जी बेशक समझ गए आप? भाई इस्लाम को हम मानते हैं बेशक और इस्लाम में दूसरों की मुशाबहत, फुस्साक फुज्जार की मुशाबहत से हमें रोका गया। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ बांधने के लिए टोपी को लाजिम किया था कि हमारा अमामा यहूदियों के अमामे के मुशाबे ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम में 10 यानी यौम आशूर का जो रोज़ा होता है उसमें आपने फरमाया कि नहीं नौका भी रखो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो, और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो ये सारी चीज़ें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की नातखानी इस अंदाज से कीजिए कि लोगों की आंखों से आंसू निकले, लोग संजीदगी से बैठ कर के सुने। ये क्या होता है कि शोर गुल किया जाए। एक बात चीज़ और समझे कि नहीं समझे? जी जी मैं समझ गया। एक चीज़ और अर्ज़ करना चाह रहा था हज़रत, वो कई लोगों ने ये जो है मुझसे कहा, मेरे क्लोज सर्कल के भी दोस्तों का भी ये सवाल था कि मुफ्ती साहब को वहीं इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ जो है उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में हुज़ूर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होता हूँ। जी मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसे दराज हो गए जी और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नातखानी का रद्द किया है। जी समझे कि नहीं समझे? जी जी और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं। चूँकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है और हमारी नज़र कहाँ है, उसकी नज़र कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे आप? जी जी तो जहाँ तक मसला इनके अंदाजे नातखानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है जी तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी। इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से आम तौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फ़िक़्ह की ज़बान जानते ही नहीं। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा? जी वक्त पे एक चीज़ और पूछना थी हज़रत मेरा। जी वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बात तो ये है कि
یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. اچھا. یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شعرا ہوں، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. جی جی سمجھ گئے نا؟ جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے. ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. کیا یہ کہنا کہ ان کو پتہ تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، مبلغ کا ہے، مصلح کا ہے، نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، بے شک بے شک. جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. ماشاء اللہ. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے. اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم سے کم انداز اپنا بدل لیتے. بھئی وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. بھئی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیے میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں، حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل. ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رافضیت ہے، نیم رافضیت ہے، غیر مقلدیت ہے، وہابیت ہے. یہ جو ایسے نعت خوانوں کو بلا کر کے گھنٹوں گھنٹوں پوری طریقے سے محفل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بالکل جب انسانوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تب خطیب کو لا کے بٹھاتے ہیں. عزیز، سب سے بڑا نقصان اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری قوم دین سے بالکل جاہل ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے ان کے پاس نا مدرسوں میں آنے کا کوئی ٹائم ہے. جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ممبر رسول پر اور ممبر پر جو ہے وہ خطیب اور امام بیٹھنے والا ہوتا ہے خطبے کے لیے. جی ان کو لے دے کر موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا جلسوں پر. جی. اب جلسوں میں بھی یہ ماحول آپ نے قائم کر لیا تو کیا کرو گے بھائی؟ قیامت کے دن کیا کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دکھاؤ گے؟ کم سے کم ان ممبروں کو اور ان پاکیزہ محافل کو تو اپنے اس طرز سے الگ رکھو. کم سے کم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو علماء کی کثرت کے ساتھ تقریریں کروا کر ان کو دین تو سکھاؤ. نعت خوانی کرنا ہے، الحمدللہ کار ثواب ہے. یہ تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضور نے ان کو ہدیہ دیا تھا. تو کم سے کم حضرت حسان ابن ثابت کا جو طرز تھا اور آپ کا جو انداز تھا ثنا خوانی کا، ایک بار اس کو بھی پڑھ لیں. دیوان حسان کے نام سے بہت سارے دیوان موجود ہیں، ایک بار اس کا بھی مطالعہ کر لیں. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ صرف حضرت حسان ابن ثابت کا نام استعمال کیا جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. جی جی بالکل. پتہ نہیں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، کون کون سا طرز اختیار کیا جاتا ہے، کون کون سی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کون کون سے حالات میں لے جا کر کے قوم کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب غیر مناسب چیزیں ہیں. سمجھ گیا آپ؟ ان ساری چیزوں پہ جب تک روک نہیں لگے گی اہل سنت والجماعت کا نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس صلاح اور فلاح ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جملہ حضرت اچھا لگا آپ کا. یہ سچی بات ہے. یہ اہل سنت کا حضرت بہت نقصان ہے ان جیسے معاملات سے. میرے کئی دوست آپس میں ہی جو ہے بحث کر رہے تھے، اسی لیے میں نے حضرت جو ہے میں نے سوچا کہ حضرت سے جو ہے رہنمائی لی جائے.
ٹھیک ہے حضرت، دعا کر دیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل حضرت خاص میں کرے. ریکارڈنگ کر لی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو سنوا دوں لوگوں نہیں کو. ریکارڈنگ کر لیا تو کوئی ایسی بات تو الحمدللہ میں نے بولی بھی نہیں، جی اور بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک، اچھی بات کہیں بھی پہنچے اچھی بات ہے. جی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو میرے پیارے ناظرین، آپ نے مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کی آڈیو کلپ سن لی، اور انہوں نے اس حوالے سے کیا جواب عنایت فرمایا یہ بھی آپ نے سن لیا. تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا یہاں پر صحیح کون ہے غلط کون ہے. مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے نعت خوانوں کو غلط کہا، اور مفتی شہریار صاحب کو صحیح کہا کہ انہوں نے صحیح کیا، صحیح ہے نا جواب دیا. اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں. فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیں، اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.